الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم بزرگ اور دوستو، اس مسجد میں جب کبھی مجھے آنے کی موقع دیا جاتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور خوشی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شہر کی مسجدوں میں یہ مسجد اس اعتبار سے بہت ممتاز ہے کہ جمعے کے اردو بیان کے موقع پر ایک بڑی تعداد اور اچھی تعداد موجود رہتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ایک شاگرد تھے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. تو امام بخاری نے امام ترمذی کے تعلق سے کہا کہ ترمذی کو جتنا مجھ سے فائدہ نہیں پہنچا اس سے زیادہ مجھ کو ان سے فائدہ پہنچا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو ایک کتاب پڑھائی اور امام ترمذی نے مجھ کو 2 کتاب پڑھائی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب طالب علم پڑھنے والا جب ذہین ہوتا ہے، دلچسپی لیتا ہے، شوق رکھتا ہے، تو استاد کو پڑھانے میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے نتیجے میں استاد کو فائدہ پہنچتا ہے. تو یہی حال یہ ہے کہ جب مسجد کے مصلی اور یعنی تقریروں کے سامعین جب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، تو بیان کرنے والے کو بھی نفع پہنچتا ہے. وہ بھی بیان کرنے سے پہلے سوچتا ہے میں کیا بیان کر رہا ہوں، کیا میں میسج دے رہا ہوں. میں نے ایک صحابی کے بارے میں سنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی، بہت بڑے صحابی، علم کے ایک مرکز کوفہ میں قیام پذیر تھے، وہاں پر رہتے تھے. تو ہر جمعرات کو دین کی بات کرتے تھے، بڑی مفید، بڑی معلوماتی، بڑی اچھی بات کرتے تھے. لوگوں کو ان کو دین کی بات بڑی پسند آتی تھی. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جمعرات بیان کرتے ہیں، روزانہ بیان کیجئے. آپ کی تقریر سننے کے لیے 1 ہفتے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. دوسرے یہ کہ جب جمعرات کو آپ تقریر کرتے ہیں تو بڑی مختصر تقریر کرتے ہیں، لمبی تقریر کیجئے. فرمایا کہ میری بھی تمنا اور آرزو ہے کہ میں روزانہ تقریر کروں، دیر تک کرتا رہوں، لیکن فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات سنانے میں
لوگوں کے موڈ کا خیال کر کے کرتے تھے، موقع محل کے اعتبار سے بات کرتے تھے، تاکہ دین کی بات توجہ اور شوق سے سنی جائے، اکہاہٹ کے ساتھ نہ سنی جائے، ناقدری کے ساتھ نہ سنی جائے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ہر مسئلے اور دنیا کے ہر معاملے کے تعلق سے ہدایت دی۔ دین کا کوئی معاملہ اور مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود نہ ہو، اور دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے تعلق سے حضرت کی ہدایت نہ ہو۔ عام طور سے ہم سمجھتے ہیں، اور یعنی وہ غلط نہیں ہے، کہ دین نام ہے چند عقیدوں کا، چند چیزوں پر یقین کرنے کا۔ یقیناً وہ ضروری ہے، وہ دین نام ہے اس بات پر یقین کرنے کا کہ اللہ رب العزت اکیلے ہیں، اللہ ایک ہے، ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، حقوق میں بھی کوئی شریک نہیں۔ جو اللہ کی خاص صفت ہے رزاقی، یہ صرف اللہ کے لیے، کوئی اور رزق نہیں دے سکتا۔ زندگی دینا، موت دینا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے حق جیسے مسجود ہونا، معبود ہونا، عبادت کی جانا ہونا، یہ اللہ کی صفت، اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً دین نام ہے اس کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانی نام رکھنا مسلمان ہو گئے، نہیں۔ چند چیزوں پر یقین رکھنا، اللہ کی وحدانیت پر یقین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین، بلکہ آخری نبی ہونے پر یقین، جملہ انبیاء و رسول جو اللہ نے بھیجے ہیں ان پر یقین، فرشتوں کے وجود پر یقین، قیامت کے دن پر یقین، جنت پر یقین، دوزخ پر یقین، یہ سب چیزوں کے مجموعے کو جو عقیدہ کہا جاتا ہے، تو یہ ضروری ہے ایمان کے لیے۔ اور جو عبادتیں ہیں یقیناً جو ہے ان عبادتوں کا کرنا بھی فرض ہے۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، سب کچھ ضروری ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عبادتیں اور یہ یقین ضروری ہونے کے ساتھ دین نام ہے، اور دینداری نام یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ ہر چیز کے تعلق سے حضرت نے ہدایت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں ایک بات ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا تھا، فرمایا صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم بڑے خیر کے زمانے میں ہو، بڑی اچھائی کے زمانے میں ہو، بڑی دینداری کے زمانے میں ہو، دین پر چلنے کا ماحول ہے، دین پر چلنے کا مزاج ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی آدمی 90% دین پر چلے گا، 90% دین کو یعنی محسوس کرے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اور 10% اگر وہ چھوڑ دے گا دین کو، فرمایا کہ اس کو ہالک کہا جائے گا، برباد کہا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا خیر کا زمانہ ہے، اتنی اچھائی کا زمانہ ہے، اتنا اچھا ماحول ہے کہ 90% دین پر چلنے والا اور 10% دین کو چھوڑنے والا، فرمایا کہ ایسا آدمی ناکام، حدیث کے الفاظ میں ہالک و برباد۔ فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا،
ایسا ماحول بگڑ جائے گا، ایسا دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، ایسا ماحول خراب ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ایسے دور میں جو دین کے 10% مسئلے کو عمل کرے گا، 10%، صرف 10%، فرمایا کہ ایسے کو کامیاب اور دیندار مانا جائے۔ بڑی مشکل سے دیندار لوگ دین کے 10% مسئلے میں چلنے والے، بس اس سے زیادہ۔ آج کے حالات ایسے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کئے پرسنٹ، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ دیندار کئے پرسنٹ ہیں، اور جو دیندار ہیں وہ دین کے کتنے مسئلے کو پر عمل کرتے ہیں۔ بہت آسان ہے، پہلے نمازی کو لیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہ مسجد کے مصلی کتنے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اب مسجد میں فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، مغرب میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا سا جمعے میں اس سے زیادہ ہوتے ہوں گے، عیدین کے مصلی کچھ اس سے زیادہ ہوتے ہوں گے۔ آپ جو ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں حساب کے اعتبار سے۔ آج کے موبائل کے دور میں اس کا لگانا بہت آسان ہے۔ فجر میں مصلی جتنے ہوں موبائل پر اس پر لکھ لیجئے۔ مثلا 20 مصلی ہیں تو 20 موبائل پر لکھ لیجئے اور اس پر 2 زیرو بڑھا دیجئے، اور مسجد کے محلے میں آس پاس جتنے مسلمان بالغ بستے ہیں ان کی تعداد سے اسی عدد کو ضرب دے دیجئے، یعنی 20 میں 2 زیرو بڑھا کر مصلیوں کی تعداد سے تقسیم کر دیجئے۔ جو حاصل نکل آئے گا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ فجر کے مصلی کئے پرسنٹ ہیں، مغرب کے مصلی کئے پرسنٹ ہیں، جمعے کے مصلی کئے پرسنٹ ہیں، عیدین کے مصلی کئے پرسنٹ ہیں، تو نماز کا حال معلوم ہو جائے گا۔ رمضان میں کتنے مسلمان، سروے ہو سکتا ہے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا مسئلہ معلوم کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور حج کو فرض سمجھ کر کے دین کا کام سمجھ کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ تو عبادتوں کا حال ہے، لیکن اس کے علاوہ بقیہ جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان تمام معاملات مسائل میں تو عام طور سے دین ملحوظ ہی نہیں رکھا جاتا۔ جیسے ایک بات میں کہا کرتا ہوں، نکاح ایک عبادت ہے، دنیا کی ضرورت بھی ہے، اور نکاح جو ہے عبادت ہے، سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جملہ انبیاء کرام کی سنت رہی ہیں، ان میں سے ایک چیز نکاح بھی ہے، اور نکاح ایک ایسی عبادت اور سنت ہے جو مستقل جاری رہتی ہے۔ ایجاب قبول یعنی نکاح کی مجلس میں جب اسٹارٹ ہوتی ہے تو زندگی کے آخری سانس تک یہ عبادت جاری رہتی ہے۔ لیکن ہم نکاح جب کرتے ہیں تو یہ دل دماغ میں نہیں آتا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، عبادت ہے، سنت ہے۔ دنیا کی رسم سمجھ کر، دنیا کی ضرورت کے حصول کے لیے ہم شادی کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سنت اور عبادت کا حقیقی ثواب نہیں مل پاتا۔ اچھا، جب نکاح کرتے ہیں تو نکاح میں کتنی چیزوں کو شریعت کی روشنی میں پوری کرتے ہیں؟ کس طرح نکاح ہونا چاہیے، نکاح کہاں پر ہونا چاہیے، نکاح میں کتنی فضول خرچی ہوتی ہے اور اس سے کس طرح بچنا چاہیے، یہ تمام معلومات ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شریعت تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت،
اور ایک شریعت وہ ہے جو گھر کی خواتین کی شریعت ہے. سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، لیکن عورتیں نہیں مان رہی. اسی طریقے سے یعنی نکاح کے موقع پر ایک جو بری رسم ہے وہ ہے جہیز کی رسم. یقیناً جہیز کی لعنت ایک ایسی لعنت ہے جس کے نتیجے میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، بے شمار لوگوں کی زمینیں بک جاتی ہیں، قرض تلے دب جاتے ہیں، بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. کتنی بچیاں شادی کی عمر کو پار کر جاتی ہیں، شادیاں نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہاری بیٹی یا بہن کا کوئی ایسا آدمی رشتہ لے کے آئے جس کے دین پر تم کو اطمینان ہو، جس کے اخلاق پر تم کو اطمینان ہو، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شادی کر دیا، تاخیر مت کرو. فرمایا کہ اگر تاخیر کرو گے خواہ تو اس دنیا میں بہت سارے فتنے برپا ہوں گے، فساد مچ جائے گا. فرمایا اللہ کے رسول. اب فساد کی میں وضاحت نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اگر لڑکیاں شادی کی عمر کو پار ہو جائیں، لڑکے شادی کی عمر کو پار ہو جائیں اور شادیاں نہ ہوں تو کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں، کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں. سب سے واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیز کا ٹائم آنے کے بعد، وقت آنے کے بعد تاخیر نہیں ہونا. نماز کا جب وقت مستحب آ جائے تو نماز میں تاخیر نہیں ہونا. جنازہ جب آ جائے تو تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ لڑکی یا لڑکے کا جب مناسب رشتہ مل جائے، ڈھنگ کا رشتہ مل جائے، فرمایا کہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اچھا، میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ جہیز کے خلاف بولا جاتا ہے، بہت ضروری بھی ہے. جیسا کہ میں نے کہا اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن ایک اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کوئی آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، زمین بھی، جائیداد، مکان، روپیہ پیسہ، چمچ، چھوٹا سا چمچ بھی اگر ہو وہ بھی ترکہ ہے. وہ ہر چیز ترکہ ہے، جو کچھ بھی چھوڑ کے گیا، بڑی بڑی چیز نہیں، چھوٹی بڑی ہر چیز وہ ترکہ کہلاتی ہے. ترکہ کہتے ہیں میت کا چھوڑا ہوا مال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں جو ترکہ ہے اس کے 4 مصارف ہیں. پہلا مصرف یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار نظم نہیں کر رہا ہے تو اسی کے ترکے سے کفن دفن کا نظم ہونا. کفن دفن جو سنت کے مطابق، اس کے جو سنت کے خرچے ہیں، ہمارے خود ساختہ خرچے نہیں. خود ساختہ کا مطلب یہ کہ آدمی یہ کہے کہ بھائی قرآن خوانی ہوگی اور تیسرے دن کھانا بنے گا اور یوں کریں گے، وہ اس میں شامل نہیں. وہ جو کرائے گا، جو کرے گا، جو سمجھے گا وہ سمجھے گا. ترکہ میں یہ نہیں. جو شرعی خرچہ ہے پہلا مصرف ہو. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اگر وہ مقروض ہو تو اس کے ترکے سے اس کا قرض ادا کیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہو تو جائز وصیت پوری کی جائے. جائز وصیت کا مطلب وارث کے حق میں نہیں. بیٹے کو اللہ نے خود ہی وارث بنایا، اللہ نے خود ہی دیا ہے. بیٹے کے تعلق سے وصیت کریں گے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، زیرو ہے بالکل. بیٹے کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے، بیٹی کے تعلق سے، غیر وارث کے حق میں آپ 1/3 تک وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. ان 3 کام کی تکمیل کے بعد، کفن دفن کے بعد
قرضے کی ادائیگی کے بعد، وصیت کے نفاذ کے بعد جملہ وارث جن کو اللہ اور رب العزت نے وارث بنایا اور ان کے حصے مقرر کر دیے گئے، ان تمام حصہ داروں کو ان کے حصے کے مطابق حصہ دینا ضروری ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے، شریعت میں تو لکھا ہوا ہے کہ لڑکی کو 3 حالتوں میں 3 طرح کے حصے ملتے ہیں۔ لڑکی کو 3 حالت میں 3 طرح کے حصے ملتے ہیں۔ اگر مرنے والا مر گیا، ایک لڑکی چھوڑ کے گیا، لڑکا نہیں ہے، صرف کیول ایک لڑکی ہے، اور ہوں گے لیکن لڑکا نہیں ہے، صرف ایک لڑکی ہے، تو لڑکی کو 50% ملے گا، نصف ملے گا۔ مرنے والا مر گیا، لڑکا بالکل نہیں، لڑکیاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنی بھی ہیں، صرف لڑکیاں ہیں، لڑکا نہیں ہے، تو 2/3 لڑکیوں کو ملے گا۔ 3 کام کے بعد 2/3 ملے گا۔ اور اگر لڑکا لڑکی دونوں مکس ہیں، ملے ہوئے ہیں، دونوں موجود ہیں، تو جتنے لڑکے ہیں ان کو 2 مانا جائے، 2 حصے ان کے مانے جائیں، اور جتنی لڑکیاں ہیں ان کے سنگل حصے مانے جائیں۔ جیسے 2 لڑکے ہیں وہ یا 4 حصے ہو گئے، 2 لڑکیاں ہیں ان کے 2 حصے ہو گئے، تو 2 لڑکے 2 لڑکیاں تو 6 حصے ہوں گے۔ 6 میں 2 حصے دونوں لڑکوں کو، اور ایک حصے دونوں لڑکیوں کو دے دی جائیں۔ یہ تو شریعت کا حکم ہے، لیکن ہماری عملی زندگی میں کیا ہے؟ ہماری عملی زندگی میں کیا ہے کہ لڑکی کی ہم ایک ہی حالت جانتے ہیں۔ وہ حالت کیا ہوتی ہے کہ لڑکی محجوب ہوتی ہے، قطعاً کچھ بھی نہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی لڑکی نے مطالبہ کر لیا اپنے بھائی سے کہ بھئی میرا حق شرعی ہوتا ہے، اس کو دے دو، تو اگر وہ تھوڑا سا نام کو نیک ہے، اگر اس نے دے دیا تو دینے کے بعد کہتا ہے کہ آج کے بعد سے مرنا جینا ختم، کل ختم۔ یہ سب نہ دینے کے باوجود بھی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کا حال یہ ہے، بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں ہماری بہن آ جائے اور وہ سنڈے کا دن ہے، اس دن جو ہمارے ہاں گوشت بننا ہے، اور بہن آ گئی اور آپ گھر کے باہر ہیں، تو بیگم کا فون آتا ہے کہ آپ کی بہن 1 درجن بچوں کے ساتھ آ گئی، آپ گوشت لینے گئے ہیں، کیا ہونا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج دال بنا لو، لیکن اگر جو ہے سنیچر کا دن ہے اور اس دن دال بننا ہے، بیگم کا فون آ گیا کہ میری بہن آ رہی ہیں، تو ہدایت ہوتی ہے کہ بھئی آج بکرے کا گوشت بنا لو۔ لیکن کم از کم یہ تصور رہے کہ بہن کا حق ہوتا ہے، اب بہن اپنا حصہ لے سکتی ہے، تو نہ دینے کی صورت میں بھی بہن کی عزت باقی رہتی۔ میں عام گھرانوں کی بات نہیں کرتا، میں علماء کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں، میں علماء کی نہیں، میں مفتیوں کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں کہ ایسے حالات ہیں کہ اپنی بہن کو، بلکہ مفتی بھی رہتا ہے اپنی زندگی میں اپنی بچی کو جاننے کے باوجود کہ بچی کو ان کے بھائی حصہ 1 انچ بھی نہیں دیں گے، لیکن مفتی بھی دینے پر تیار نہیں ہوتا اور اس طرح کی کوئی ہدایت نہیں کرتا۔ اور مفتی کے مرنے کے بعد وہ بہنیں اپنے بھائیوں کے ہاں ایک وقت بھی ان کی عزت نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ میں نے علماء کو دیکھا، مفتیوں کو دیکھا، میں نے بعض مفتیوں سے بات کی کہ دیکھیے آپ کے بچوں کا ماحول بالکل دینی نہیں ہے، 1 انچ نہیں دیں گے،
آپ کوئی ہدایت کر کے جائیے، بلکہ ہو سکے تو زندگی میں بانٹ کے جائیے، ارے تھوڑا سا کم دے دیجئے، لیکن وہ بھی دینے پر تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ یعنی ایک صاحب کے یہاں پیدائش ہونے والی تھی، اس سے پہلے انہوں نے بکرا خرید لیا اور بچی ہو گئی، انہوں نے بکرا بیچ دیا۔ یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا، میں واقعی یعنی وہ غیبت نہ ہوتی تو میں نام سمجھ بتاتا ہوں۔ ایسا بھی حال ہے ہمارے یہاں کا حال۔ یہ میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، میں مولوی کی بات کر رہا ہوں۔ میں حال یہ کہ یہ دین کی ایک مسئلے کی بات میں نے کی، وراثت کی سے متعلق بات کی۔ میرا نہ ماننا یہ ہے کہ جہیز بہت بڑی لعنت ہے، اور یقیناً اس کے نتیجے میں بہت ساری دشواریاں ہو رہی ہیں، لیکن صرف جہیز پر بات کرنا اور اس کی خرابی کو بیان کرنا اور پھر جو ہے وراثت سے متعلق کوئی بات نہ کرنا، میرے خیال میں ہمارے ذہن کے چور ہونے کی علامت ہے، ذہن میں چور ہونے کی علامت ہے۔ یعنی کچھ ضرورت کی چیزوں کا دینے کا تو کچھ ثبوت کھینچ تان کر کے مل سکتا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے 3 مسلمان داماد تھے، حضرت کے 3 مسلمان داماد تھے، ہم لوگ 2 جانتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان کو سب لوگ جانتے ہیں، اور حضرت ابو العاص ابن ربیع کو کم لوگ جانتے ہیں، وہ بھی حضرت کے داماد تھے۔ حضرت کی بیٹی حضرت زینب کے شوہر تھے، اور ابو العاص جو شوہر تھے اور حضرت زینب یہ دونوں آپس میں خالصات بھائی بہن بھی تھے۔ یہ ابو العاص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کے تھے، تھوڑا سا اوپر کے خاندان میں مل جاتے تھے۔ تو ابو العاص جو ہے یہ دیر میں مسلمان ہوئے، 6 ہجری میں مسلمان ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے مداح تھے۔ مدعی میں ایک بات فرمائی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، کافر کے بیٹے شوہر تھے، ان لوگوں نے طلاق دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی۔ تیسرے داماد ابو العاص کے پاس مکے کے کافر جٹ کر کے آئے کہ حضرت کی بیٹی زینب کو آپ طلاق دے دو۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ حضرت نے نبوت کا اعلان کیا ہے، طلاق دے دو گے تو حضرت کو تکلیف ہوگی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ طلاق دے دو۔ ابو العاص نے کہا کہ دیکھو جب نکاح ہوا تھا تو میں نے زینب کو جیون ساتھی بنایا تھا، رفیق حیات بنا تھا، میں نے زبان دی تھی کہ میں ان کو جب بیوی بنا کر رکھوں گا، جب تک میں رہوں گا وہ رہیں گی، دونوں میاں بیوی بن کے رہیں گے، تو یہ تو زبان دی ہے، وعدہ کیا ہے، لیکن تمہارے دین پر رہنے کی میں نے کوئی زبان دی نہیں۔ تو اگر تمہارے مذہب پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان کو طلاق دے دوں تو ٹھیک ہے، میں تمہارے مذہبی کو طلاق دے دوں، میں حضرت کی بیٹی کو طلاق نہیں دوں گا، حضرت تمہارے مذہب کو طلاق دوں۔ وہ سب ڈر گئے، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تعریف کرتے تھے، بڑی تعریف کرتے تھے، فرماتے تھے میرا داماد وہ ہے جس نے ایک بات کہی اس پر قائم رہا۔ بدر کے اندر وہ ادھر سے زبردستی لائے گئے تھے، کافروں کی طرف سے لائے گئے تھے، حضرت ابو العاص جب گرفتار ہوئے تھے تو حضرت ابو العاص کو چھڑانے کے لیے حضرت زینب نے ہار بھیجا تھا جو ان کی اماں کی طرف سے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کے مشورے سے فری میں چھوڑ دیا اور کہا کہ جا کر مکے پہنچ کر میری بیٹی کو واپس کر دیں۔ انہوں نے اس زبان کا مکمل لحاظ کیا، وعدے کو پورا کیا۔ بہرحال یہ ہے کہ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے، اس کا ایک لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت زینب کے نکاح میں واپس کر دیا۔
بڑی تعریف کرتے تھے آپ. اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.